میں اپنے بارے میں ہی کہتا ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا. مجھے کوئی برا بلا کہتے تو کہتا رہے، میری کوئی تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے. نہ اس کی تعریف سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی بےزتی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میری زندگی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن بھی میں اتنا اعتماد کرتا ہوں، اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں. جب وہ مجھے کہیں گے تم کچھ غلط کر رہے ہو یا تم کچھ صحیح کر رہے ہو، تو اس کا مجھ پہ اصل میں اثر ہوتا ہے. جو باقی سارے ہیں نا، ان کی تعریف بھی یا ان کی تنقید بھی برابر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر، کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں. آپ لوگ جب باہر کے لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں، آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، وہ آپ پر ججمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو خواہ سر درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رشتے کے ساتھ اور رشتوں کو بھی خواہ جوڑا ہوا ہے، وہ ادا کرنے پڑیں گے. اسی کو اخلاص کہتے ہیں اصل میں. وقت کی ملکیت ممکن نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ جو بھی کر، جتنا بھی پیسہ آ جائے، جتنا بھی اقتدار آ جائے، ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وقت. اور وہاں اس نے اس ایک چیز کی ملکیت اپنے سامنے ثابت کی ہے، مالک یوم. اور اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی کہ یہاں پر ایک تھیلا ہو اور میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے، یہ تھیلا میرا ہے، یا یہ بیگ میرا ہے، تو اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا. اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو کیا بات نکلی؟ اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا وہ مالک ہے. اس سب کو ایکسپلین کرنے میں باقی قرآن ہے، لیکن وہ پوری بات ایک ہی محاورے میں شامل ہو گئی جب کہا مالک یوم، مالک یوم الدین. سبحان اللہ. یعنی بہت تھوڑے الفاظ ہیں فاتحہ میں، لیکن پوری کائنات ان کے اندر مضمر ہے. اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے، بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ، پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے، آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے، تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے، یہ تو ہے ہی اچھے نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان، تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا؟ تو جب کہا نا الرحمن الرحیم، تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے، رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا، اقتدار آ گیا، اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا، اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی، اور اس کو تم کوئی یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے، یار واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا، ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم. پتہ ہے کتنی چیزیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں، تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں، جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو اس سے شدید محبت ہے، اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہیں، اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی، نہ نیند میں چین، نہ بیٹھے ہونے میں چین، نہ لیٹے ہونے میں چین، نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے ماں کی، کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، الٹا ماں اس سے کم محبت کی بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے، بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے. کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے، اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ لینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ، ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے، اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. کرایہ پہ ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے 2 معنی نکلتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال، مکمل طور پر خیال کرنا. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا؟ 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بیٹا
بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو بندہ بزدل ہے تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بخیل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، بخیل سے کبھی مشورہ، کنجوس ہے نا، فرمایا اس سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا حریص سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، لالچی بندے سے، اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں رائے دے گا اپنا فائدہ دیکھ کے دے گا۔ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، سب کے اندر خرابی ہے، میرے اندر تھوڑی ہے، باقی سب میں خرابی ہے۔ کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں، آئینے کے علاوہ ہر جگہ، اور ہر جگہ ہر اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کی تجوید خراب ہے، اس کا یہ، اس کا لباس، اس کا وہ، اس کا یہ، اس کا علم، لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی، کس میں کیا خرابی ہے۔ بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے کیونکہ اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہوگا تو باقی کی طرح تو نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہی تو ان کا مرض تھا، آگ تو ہمیں تو تھوڑی چھوئے گی، آگ تو بنائی باقی لوگوں کے لیے گئی ہے۔ اس لیے تو میں سب باقیوں کو بچانے کے چکر میں تو بچاؤں، میرے پاس تو ٹکٹ ہے یار، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں جب آپ ان احکام کے بارے میں پڑھیں گے، جب وہ حصہ آتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم احکام کے ساتھ بھی مذاق بنا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، ہم اس میں کوتاہی بھی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی بنے گی، یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی جہالتوں میں سے ہے۔ ہمارے دین میں والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جس طرح ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہوا ہے۔ اور لوگ یہ بات کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے، رائٹ۔ ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا، یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے، کیونکہ جس دائرے کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے نا، اس کو کوئی والد، کوئی چچا، کوئی اور آ کے اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی رشتہ دار آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز میرے لیے، جس چیز سے اللہ ناراض نہیں ہے، اس کے اگر میں وہ کر رہا ہوں تو کوئی اور ناراض ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر۔ تو یہ میں والدین سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا، لیکن والدین نے جو اپنے آپ کو ایک نیا بت بنا لیا ہے نا ہمارے کلچرز میں، یہ ایک بہت ایکسٹریم تک بات چلی گئی ہے۔ ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے کہ والدین کو نرسنگ ہومز میں ڈال دو، ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ان کو سجدہ تو ہم پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکل سجدہ ہے وہ ہم اپنے والدین کو کر رہے ہیں، رائٹ، اور یہ غلط ہے۔ جس طرح اس سے یہ بھی سیکھ لو، خاص کر تو جو ینگ لوگوں سیکھ لو، الفاظ کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ جو اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو وہ عقل، اور عقل کی بنیاد پر الفاظ ہیں، اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ نے اپنا آخری معجزہ جو ہمیں دیا انسانیت کو وہ الفاظ ہیں، قرآن ہے۔ الفاظ کی کو کمزور کبھی مت سمجھنا۔ یعنی آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، آپ کو بھڑکنے کا بھی ایک امپلس ہوتا ہے آپ کے اندر، ایک جذبہ آتا ہے کہ میں بھی اس کا جواب دوں، میں اس کا بھی منہ توڑ جواب دوں، اس کا ریاکشن کروں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے عقل کا استعمال کیا ہے۔ یعنی عقل کو وہ اس لیے، عقل کا لفظ وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو انسان اپنے جذبات کو روک سکے اور پھر سوچے۔ تو اس کا صرف سوچنے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جذبات پر کنٹرول سے تعلق ہے۔ اور اسی لیے جاہل عربی میں، جس کا عاقل ایک طرف عاقل، اس کا متضاد جاہل، جاہل اسے کہتے ہیں نہ صرف یہ جو جانتا نہ ہو، جو سمجھتا نہ ہو، جاہل اسے بھی کہتے ہیں عربی میں جس کو اپنے جذبات پر قابو نہ ہو، جس کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو، ہنسی پہ قابو نہ ہو، خوشی پہ قابو نہ ہو، بھوک پہ قابو نہ ہو، ہوس پہ قابو نہ ہو، جس چیز پہ قابو نہ ہو وہ جاہل ہو جاتا ہے، اور جس کو ہے قابو، اپنے آپ کو ریسٹرین کر سکتا ہے، وہ عاقل ہے۔
اور پھر عقل کی ہائیسٹ جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ لب ہے. لب یعنی یہ کہ آپ نے اپنے جذبات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہوا اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ نے ڈسٹریکشن سے اپنے دماغ کو نہیں بھرا ہوا. اب میں آپ کو یہ دیکھیے پچھلے قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی اور جو کنٹرولنگ پاورز ہوتی تھیں یا جو مذاہب بھی تھے قدیم مذاہب, وہ علم کو اپنے اندر تک محدود رکھتے تھے اور عام عوام کو وہ جاہل رکھنا چاہتے تھے. تو ایک انفارمیشن کنٹرول قسم کی سوسائٹی تھی. اب ہم رہتے ہیں انفارمیشن ایج میں, لیکن اب کیا کیا ہے کہ اب سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے انفارمیشن روک کر نہیں, لیکن اتنی انفارمیشن دو, اتنی بیکار انفارمیشن دو اور دیتے ہی جاؤ کہ ان کو صحیح برے کی تمیز ہی نہ پتہ چلے. کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے. سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا, جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے, اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے, اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. اور پھر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو, ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینیمی کیمپ میں, ابو کی فیملی کی سائڈ پہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی ہے نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی. تو ہم کیا کرتے ہیں, فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا, پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے, ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا, اور اس کو دیکھ کے اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے. کوئی غیر ہے نا تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں, اس کو تو میں آرام سے دے دوں. ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے, اس کو دینا تو آسان ہے. میرے چچا کو دینا مشکل ہے, میرے کزن کو دینا مشکل ہے, بھائی کو دینا مشکل ہے, کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو وآت ذی القربى حقہ, جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے. والمسکین, پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو. اور مسکین میں کیا صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے, لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے سامنے لپٹ کے بھیک نہیں مانگتے. لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے, آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے, جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین, کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن. جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے, والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں. ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو, نہیں کھاؤں گا. جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے 85 سال کی ہے کہ دوا کھا لے, نہیں کھاؤں گی. وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے, اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز, آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں, بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں, بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں, ایسے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اچھا اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے, اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے, اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں, کمزور وہ ہیں. پر کو نیچے گرانا اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے, تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے, ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے, لیکن اب پر تم نے بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہے. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے, والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا, کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا, ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. I decided a long time ago, some people are not worth any space in here.
So they're not worth anger. They're not worth frustration. They're not worth me thinking about them, because if I give them mental space, they're living rent-free in my head. And if I'm giving them my anger, I'm spending something on them that's too expensive. My emotions are too expensive to spend on this useless person. What have they given me that I should spend on them? I would rather use this space that I have, this limited space that I have, on myself or on people or on Allah who are worth it, but not on anyone who's not worth it. And you have to decide. You may have people in your own family sometimes that have been, for years, they've been saying mean things to you, and every time they say mean things to you, you're like, I can't believe they said that, it hurts me so much. Eventually you have to learn, hey, you know what? I'm the one giving them the space. I'm the one allowing them to let me get angry. I need to stop giving them this space because they clearly don't deserve it. It's better spent somewhere else. Because at some point it's not even their fault anymore. They're doing what they're doing. Now it's your fault for allowing it to hurt. You have to develop that kind of there's people that belong in the inner circle and there's people that belong in the outside circle. You have to push some people to the outside sometimes. जैसे फ़र्ज़ करें आपके वालिदैन कुछ बात करें, बहुत अनोइंग सी बात कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, और आप इस तरह करें, हाँ ये भी ऑफ है. अब अगर मुंह से कुछ निकला भी नहीं, आपने आंखें ऐसे रोल कर दी, वो भी ऑफ हो गया. एक बहुत बड़ा हाई स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने रखा है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, ख़ासकर बड़ी उम्र में आके. क्यों? क्योंकि बड़ी उम्र में आके इंसान ज़िद्दी बन जाता है. इंसान कभी कभी उसका टेम्परामेंट जो है बड़ी आसानी से उसका टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभार बचकाना बातें करने शुरू कर देता है. वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला ताक़िलून. तो जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं उसको रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, उसको पीछा करना शुरू कर देते हैं अपनी खल्क में. यानी जो हरकतें उसकी बचपने में हुआ करती थी, कभी कभी वही हरकतें उसकी बुढ़ापे में शुरू हो जाती हैं. Don't even give a hint that you're happy or something good came your way, because they don't want to hear you being happy or some good coming your way. This is actually a pretty insightful way of the Quran telling us that there are some people who are psychologically so insecure, they're so on the edge, that they may not even understand what you've said to them, what you've shared with them. But if there's even the slightest hint that in what you shared with them there is something praiseworthy of you, some good came to you, if that much is there, even if they don't get it, they're gonna go crazy. They're just on the edge. They're just waiting to hear something to snap. A kid will say something to his brothers and not think twice about it. Actually, even adults, we don't think twice about it. In this ayah, we are learning to be conscious, have emotional intelligence, and be conscious of the people around us, especially even within our family, who are on the verge of snapping. They're holding on by a thread. Don't say a word. Forget saying all of it. Don't even give a hint that you're happy or something good came your way, because they don't want to hear you being happy or some good coming your way. That is going to be enough for them, and they are going to be capable of very bad. Something wrong is going on. Somebody's doing something wrong to you or doing something wrong to someone else in your family, and you just say to yourself, I should have sabr, I should be quiet. And because you're quiet, the person who's doing something wrong continues to do more wrong and continues to do more wrong and continues to do more wrong. And you say, no, my sabr is being tested. I should be more quiet and more quiet and more quiet. And because of your silence, now the wrong has increased 10 times more. You committed an israf because you weren't supposed to yell and scream. You're not supposed to become ignorant, but you're supposed to at least speak the truth. At least call a spade, call the truth for what it is. This is what it means, tawasaw bil haqq, right? They counsel each other truthfully, with the truth. It is what it is. If it's wrong, it's wrong. Sorry, Dad, it's wrong. Sorry, Mom, it's wrong. Sorry, my son, I know that hurts, but it's wrong. Sorry, my wife or husband, what you did is wrong. It is what it is. It needs to be called out. If you don't do that, you create an israf against yourself, against somebody else. Something wrong is going on. Somebody's doing something wrong to you or doing something wrong to someone else in your family, and you just say to yourself, I should have sabr, I should be quiet. And because you're quiet, the person who's doing something wrong continues to do more wrong and continues to do more wrong and continues to do more wrong. And you say, no, my sabr is being tested. I should be more quiet and more quiet and more quiet. And because of your silence, now the wrong has increased 10 times more. You committed an israf
Because you weren't supposed to yell and scream. You're not supposed to become ignorant, but you're supposed to at least speak the truth. At least call a spade, call the truth for what it is. This is what it means, tawasaw bil haqq, right? They counsel each other truthfully, with the truth. It is what it is. If it's wrong, it's wrong. Sorry, Dad, it's wrong. Sorry, Mom, it's wrong. Sorry, my son, I know that hurts, but it's wrong. Sorry, my wife or husband, what you did is wrong. It is what it is. It needs to be called out. If you don't do that, you create an israf against yourself, against somebody else. 10-year plan بنا لیتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا یا یہ بنوں گی, اس کے بعد یہ ہوگا, پھر میری شادی ہوگی, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ, کیونکہ باقی سب نے پلان بنایا ہوا ہے تو میرا بھی پلان اسی طرح کا ہوگا. کسی کو دیکھ کے آپ اپنا پلان بناتے ہو کہ جیسا اس کا ہوا تھا ویسا ہی میرا بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, آپ کا ایک اور پلان ہے. پھر وہ آپ کے پلان کو بالکل توڑ کے میرا تمہارے لیے کوئی اور پلان ہے. اور پھر انسان کہتا ہے نہیں, میرا پلان اتنا اچھا تھا, اللہ نے میرا پلان کیوں نہیں کرنے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کیوں پلان بنا رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں بنانے دیا, میری پلاننگ میں کوئی کمی تھی کیا. ہمیں کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی اللہ کی تدبیر اور ہماری تدبیر ساتھ ساتھ چل رہی ہو, جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ بھی چاہتا ہے, پھر ہم خوش ہیں. No, that's real, and you should be careful. Maybe you should watch out before you go back in your car, or maybe you should be, take whatever precaution, because that's real. One last one. You waved your hand, so I'll give you a yes. You still have your hand up. Good. So as soon as something negative happens, people tend to blame it on Nazar or the evil eye. So my question is, what is the meaning of the evil eye in the Quran compared to the knowledge we have from our cultures? You're not going to like it. I'll tell you now. I am not convinced that we have interpreted the common interpretation of the hadith involving the evil eye is interpreted properly. Al-ainu haqq, in my opinion, Allahu ta'ala alam, al-ainu haqq is referring to jealousy, can have really bad consequences. But not that if I stare at someone with enough laser focus, they will fall down the stairs. I developed really bad allergies yesterday because the first day somebody didn't say mashallah when they saw my PowerPoint presentation. No, because if Ayn was really that powerful, then every time a country elects a president that the country doesn't like, everybody should just get together for an Ayn party and then they should just start melting as they speak. And though nobody received more ayn than the Prophet of Allah, sallallahu alaihi wasallam, right? The thing with the idea of you dressed up for a wedding and then you looked really nice, but you didn't say mashallah, or somebody else didn't say mashallah. Even worse, okay, you said it. You're like mashallah, tabarakallah, inshallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. But when you got to the wedding, somebody in a corner was like, wow, she looks nice. Some old lady. And she didn't say mashallah. And somebody else pulled her the other direction. And now all of a sudden, qadr has changed. And now, you're just going to develop this skin rash that's going to make like boils on your forehead. And you're like, that old lady, I got ayn at the wedding. No, that's, in my opinion, that is superstition. This is a kind of religion that people before Islam followed superstitions, and then they had to find ways of ending the curse, right? Then they had to go to someone who could end the curse for them. And the end the curse was kind of a spiritual pharmacy where the guy will say, oh yes, I must contact the spirits, and you have this demon on you, you have this evil eye on you, you have this, magic spell on you, and I will give you this, mixed drink this, and then go around the circles 3 times, and then do the hokey pokey, and then it will go away, but it'll charge you $50 or something, This whole nonsense, this was the way that people used to buy religion, right? And Islam came, where in the Quran is this ayn? Where is it? And then people extrapolated from ayat like, وَإِن كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. That the disbelievers, would they stare at you so hard that if they could, they would make you fall off your steps from the way they look at you when they hear the Quran. Meaning Allah is describing the hatred inside their eyes. And actually,
Has it ever happened to you that you walk into a classroom, an office, a lobby, a restaurant, whatever, and you can see the hatred in somebody's eyes? You can see it. That's al-ainu haq, meaning watch out for people like that. Don't just assume, oh, they must just be having a bad day. No, that's real, and you should be careful. Maybe you should watch out before you go back in your car. Or maybe you should be, take whatever precaution, because that's real. Facial expressions are a giveaway. That would be my read of that phenomenon. But I don't believe that just because somebody has hasad of you, that the rizq Allah has written for you is taken away because of their hasad. Because no one has more hasad on you than shaitan. And you still have rizq. And if hasad got rid of rizq, then I think all of us would be starving. Either we're killing someone or somebody's killing us. You understand? So it's an exaggerated extreme that has gone too far.